بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ اس فیصلے کے مطابق ان 8 سے رابطہ کرنے لگے۔ دوسری طرف ہیری بھی ای میل کے ذریعے ان سے رابطہ کرنا چاہتا تھا، چونکہ بابا صاحب کے ادارے والوں سے چھپتا پھر رہا تھا، اس لیے کسی محفوظ جگہ کمپیوٹر تک نہیں پہنچ پا رہا تھا۔ اس کے سامنے یہی ایک راستہ رہ گیا تھا کہ وہ جلد سے جلد اس انڈر گراؤنڈ سیل میں جائے اور ان سے دوستی کرے، بڑی حکمت عملی سے ایک کو باہر لائے، انہیں زخمی کرے یا کھانے پینے کی چیز میں کچھ اعصابی کمزوری کی دوا ملائے، پھر تنویمی عمل کے ذریعے ان کے دماغوں پر حاوی ہو جائے۔ یہ ایک دوسرے کو ٹریپ کرنے اور غلام بنانے کے پرانے ہتھ کنڈے ہیں۔ ابھی میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ ٹیلی پیتھی سے محروم ہو جانے کے بعد تمام مخالفین اپنے اداروں میں کیا کرتے پھر رہے ہیں۔ میرے لیے یہ جاننا ضروری تھا کہ وہ آئندہ دشمنی سے باز آ جائیں گے یا مجھ سے انتقام لینے کے لیے نئے شیطانی منصوبوں سے کام لیں گے۔ یہ ایک فطری امر ہے۔ دشمن ہار کر عام طور پر جھک جاتے ہیں، لیکن ان کے اندر بغض اور کینہ رہ جاتا ہے۔ میں اپنے تمام دشمنوں کی رگ رگ سے واقف تھا، اس لیے بے مثال فتح حاصل کرنے کے بعد بھی ان سے محتاط رہنا چاہتا تھا۔ ایک بات یہ سمجھ میں آ رہی تھی کہ ابھی وہ سب بری طرح ٹوٹے ہوئے ہیں، میرے خلاف کسی طرح کی کارروائی نہیں کر سکیں گے۔ البتہ یہ ضرور ہوگا کہ وہ آپس میں ضرور لڑیں گے۔ گنتی کے چند ٹیلی پیتھی جاننے والے رہ گئے تھے، وہ نہیں چاہیں گے کہ ان میں سے کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا انہیں نقصان پہنچائے اور ان کے دماغوں پر حاوی ہو جائے۔ کوبرا یہی کر رہا تھا۔ جتنے ٹیلی پیتھی جاننے والے اس علم سے محروم ہو گئے تھے، ان سب کو اس نے مار ڈالا تاکہ وہ کبھی دوبارہ یہ علم حاصل نہ کر سکیں۔ راسپوٹین سوم روس میں تھا۔ اس نے کرونا کو اپنی معمولہ اور داشتہ بنا رکھا تھا۔ وہ کوبرا سے زیادہ سمجھدار تھا، اس کی سوچ مختلف تھی۔ وہ چاہتا تھا جتنے ٹیلی پیتھی جاننے والے رہ گئے ہیں انہیں دوست بنایا جائے۔ اس سے پہلے کہ میں انتقام لینے کے لیے دوسری بار کارروائی کروں، وہ باقی رہ جانے والوں کے ساتھ ایک مضبوط اتحاد قائم کر لے، ایسے منصوبے بنائے کہ آئندہ میرے حملے ان پر ناکام ہوتے رہیں۔ موجودہ حالات میں ٹیلی پیتھی کے حوالے سے امریکہ طاقتور تھا۔ اس کے پاس 8 ٹیلی پیتھی جانے والے تھے۔ راسپوٹین نے امریکی آرمی کے ایک اعلیٰ افسر کے دماغ میں آ کر کہا، میں راسپوٹین سوم ہوں، یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے ذریعے یوگا جاننے والے آرمی افسران سے گفتگو کروں۔ اس اعلیٰ افسر نے آرمی کے 3 یوگا جاننے والے اہم افسران کو فون کے ذریعے راسپوٹین کا پیغام پہنچایا۔ انہوں نے کہا ابھی ہم مصروف ہیں، راسپوٹین سے کہو آدھے گھنٹے بعد رابطہ کریں۔ اس وقت وہ تینوں افسران ای میل کے ذریعے انڈر گراؤنڈ سیل کے ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے باتیں کر رہے تھے۔ ان میں سے نمبر 7 سب سے عمر رسیدہ تھا۔ آرمی میں اس کا بہت اچھا ریکارڈ رہا تھا۔ اعلیٰ افسران اس کی ذہانت اور حاضر دماغی کو تسلیم کرتے تھے۔ وہ تینوں افسران اس نمبر 7 سے باتیں کر رہے تھے۔ اس سے کہہ رہے تھے، ہم مسٹر بلیک کی جگہ تمہیں لانا چاہتے ہیں، موجودہ حالات تمہارے سامنے ہیں، تم بتاؤ کہ باقی 7 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو فرات کی انتقامی کارروائی سے کس طرح محفوظ رکھا جا سکے گا۔ نمبر 7 نے کہا، میں اپنے تجربات اور آپ کے مشوروں کے مطابق کام کروں گا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم 8 ٹیلی پیتھی جاننے والے اسی تہہ خانے میں رہ کر کام کرتے رہیں؟ ایک اعلیٰ افسر نے کہا، دانشمندی یہی ہے کہ تم سب اسی جگہ روپوش رہا کرو، اس روپوشی نے ہی تم سب کی ٹیلی پیتھی کو اب تک سلامت رکھا ہے۔ آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن مسٹر بلیک کی طرح ہم میں سے کسی ایک کو اس تہہ خانے سے باہر رہنا چاہیے۔ اگر آپ مجھے میرے 7 ساتھیوں کا انچارج بنانا چاہتے ہیں تو پھر مجھے یہاں سے باہر آنے دیں۔ ہم تمہارے سلسلے میں بڑی رازداری سے انتظامات کریں گے۔ تم آج رات تک اپنے 7 ساتھیوں پر تنویمی عمل کر کے انہیں اپنا معمول بنا لو، تاکہ کل صبح تمہیں اس تہہ خانے سے نکالا جائے گا۔ ای میل کے ذریعے رابطہ ختم ہو گیا۔ نمبر 7 کے دوسرے ساتھی اس بات پر اعتراض کرنے لگے کہ وہ انہیں اپنا غلام بنا کر تنہا اس تہہ خانے سے باہر جانا چاہتا ہے، وہ اس کے تنویمی عمل کو قبول نہیں کریں گے۔ نمبر 7 نے کہا، میں نے ان 3 اعلیٰ افسران سے کہا ہے کہ تم سب پر میں تنویمی عمل کروں گا، جبکہ نہیں کروں گا۔ اگر میں ان سے یہ کہتا کہ تم میں سے کوئی تنویمی عمل کے لیے راضی نہیں ہے تو پھر وہ مجھے بھی یہاں سے باہر نکلنے پر کبھی راضی نہ ہوتے۔ ہماری حکمت عملی یہ ہوگی کہ تم سب بظاہر میرے معمول بن کر رہو، میں یہاں سے نکلنے کے بعد تم سب کو چند گھنٹوں کے اندر باہر کی کھلی فضا میں لے آؤں گا۔ وہ سب خوش ہو کر اس کی تعریفیں کرنے لگے۔ ایسے وقت ہیری وہاں پہنچ گیا۔ وہ اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ وہاں ضرورت کا سامان لایا کرتا تھا۔ جب وہ چور دروازے کے پاس آ کر مخصوص نمبروں کی ترتیب سے لاک کھولنے لگا تھا تو تہہ خانے میں الارم سنائی دیتا تھا۔ وہ 8 الارم کی آواز سنتے ہی الرٹ ہو گئے۔ ایک نے پوچھا کہ وہ تینوں اعلیٰ افسران آئے ہیں؟ نمبر 7 نے کہا، اتنی جلدی کیسے آ سکتے ہیں؟ ابھی تو ان سے باتیں ہوئی ہیں، وہ کل صبح سے پہلے نہیں آئیں گے۔ پھر تو یہ وہی سامان پہنچانے والا شخص ہے جیسا کہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ اس کے 2 ساتھی مارے گئے ہیں۔ یہ بچ گیا ہے لیکن ٹیلی پیتھی کے علم سے محروم ہو گیا ہے۔ وہ سب تہہ خانے کے اس حصے سے نکل کر دوسرے حصے میں آئے۔ وہاں ایک بڑا سا آہنی دروازہ تھا۔
इस दरवाजे के पीछे स्टोर रूम था। इस स्टोर रूम में इनके लिए राशन और ज़रूरत की दूसरी तमाम चीज़ें लाकर रखी जाती थीं। जब वो तीनों तमाम सामान रखकर बाहर चले जाते थे और वहाँ से एक बटन दबाते थे, तब स्टोर रूम का अंदर वाला दरवाज़ा खुल जाता था और वो कैदी टेलीपैथी जानने वाले वहाँ पहुँचकर अपनी ज़रूरत की चीज़ें हासिल करते थे। इस बार हैरी ने इस आखिरी दरवाजे के पास आकर दस्तक दी, फिर पूछा, क्या मेरी आवाज़ सुन रहे हो? नंबर 7 ने कहा, हम सुन रहे हैं। मेरा नाम हैरी जॉनसन है। तुम्हें मालूम हो चुका होगा कि मेरे 2 साथी मारे गए हैं। मैं तन्हा रह गया हूँ। सिर्फ मैं ही इस जगह से वाकिफ हूँ और यहाँ के चोर दरवाजे से अंदर आ सकता हूँ। हम जानते हैं तुम तीनों गूंगे बनकर यहाँ आते रहते थे, कभी हमें मुखातिब नहीं किया। आज हमसे बोल रहे हो, बात क्या है? हैरी ने कहा, अब हालात बदल गए हैं, इसलिए तुमसे बोल रहा हूँ और एक अहम सवाल कर रहा हूँ। क्या इस तहखाने से बाहर आना चाहते हो? बेशक हम बाहर आना चाहते हैं। हम सारी उम्र यहाँ कैदी बनकर नहीं रहना चाहते। हैरी ने कहा, मैं इसीलिए आया हूँ। अब यहाँ कैदी बनकर रहना मुनासिब नहीं। बाबा साहब के इदारे वालों को ये मालूम हो चुका है कि ये अंडरवर्ल्ड ग्राउंड सेल एरिजोना के इलाके में है। वो किसी न किसी तरह तुम सबको ढूंढ निकालेंगे। नंबर 7 ने कहा, इसमें शुबा नहीं है कि हमारे सरों पर खतरात मंडला रहे हैं। हम एंटी टेलीपैथी दुआ से बच गए हैं। अब हमने छुपने की कोई दूसरी जगह तलाश नहीं की तो फराद के हाथों मारे जाएंगे। हैरी ने कहा, मैं तुम सबको निकाल सकता हूँ, लेकिन पहले कुछ अहम मामला तय करना चाहता हूँ। इसके लिए पहले तुम में से किसी एक से गुफ्तगू करूंगा। इन 8 ने एक दूसरे को देखा, ख्यालखुनी के जरिए एक दूसरे से बोलने लगे। ये हमसे फ़ायदा हासिल करने के लिए ठोस प्लानिंग के साथ आया है। दूसरे ने कहा, इसके अंदर की बात मालूम करना चाहिए कि ये क्या चाहता है। तीसरे ने कहा, ये योगा का माहिर है, हमें अपने अंदर नहीं आने देगा, हम इसके चोर ख्यालात नहीं पढ़ सकेंगे। नंबर 7 ने पूछा, मिस्टर हैरी, तुम पहली बार हम में से किसी एक से रूबरू मिलना चाहते हो, कुछ अहम मामला तय करना चाहते हो। क्या ये बात हमारे आला अफसरान को मालूम है? अगर इन्हें मालूम हो गया तो वो मुझे गोली मार देंगे। मौत के बाद ही तुम्हारी लाशों को यहाँ से निकाला जाएगा। सिर्फ एक मैं ही हूँ जो तुम्हें यहाँ से अभी निकाल सकता हूँ। हम तुम्हारी बात अच्छी तरह समझ गए हैं। तुम हमारे लिए फरिश्ता बन कर आए हो। मैं नंबर 7 हूँ, तुमसे गुफ्तगू करने के लिए तनहा आऊँगा। हैरी ने कहा, मैं यहाँ से दूसरे कमरे में जा रहा हूँ। वहाँ पहुँचकर इस दरवाजे को खोलने वाला बटन दबाऊंगा और टीवी स्क्रीन पर देखता रहूंगा। अगर इस स्टोर रूम में एक के अलावा कोई दूसरा छुप कर आएगा तो फिर मैं किसी से कोई बात नहीं करूंगा। इस तहखाने को बंद करके चला जाऊंगा। नंबर 7 ने कहा, ठीक है, तुम स्क्रीन पर देखकर इत्मीनान हासिल करो। स्टोर रूम में सिर्फ मैं आऊँगा। हैरी स्टोर रूम से निकलकर दूसरे कमरे में आ गया। दरवाजे को अंदर से बंद करने के बाद इसने टीवी स्क्रीन को ऑन किया। स्टोर रूम दिखाई देने लगा। इसने एक बटन को दबाकर कहा, दरवाजे का लॉक खुल चुका है, तुम अपनी तरफ का लॉक खोलकर चले आओ। नंबर 7 इस दरवाजे को खोलकर अंदर आ गया। हैरी ने इस ऑटोमेटिक सिस्टम वाले दरवाजे को अपनी तरफ से बटन दबाकर लॉक कर दिया। आइंदा दरवाजा इसी बटन को दबाने से खुल सकता था। हैरी ने कहा, मुझे इत्मीनान हो गया है, मैं आ रहा हूँ। वो टीवी स्क्रीन को ऑफ करके इस दरवाजे को अंदर से खोलकर दूसरी तरफ स्टोर रूम में आ गया। नंबर 7 ने इसे देखकर कहा, मिस्टर हैरी, मैं एक तवील अरसे के बाद बाहर की दुनिया के किसी शख्स को देख रहा हूँ। इसने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। हैरी ने भी हाथ बढ़ाकर इसे मुसाफा किया। दोनों ने गर्मजोशी से एक दूसरे के हाथ को गिरफ्त में लेकर कहा, तुमसे मिलकर खुशी हो रही है, मैं भी खुश हूँ। आज तुम्हारे साथ बाहर जाकर सूरज की रोशनी और खुला आसमान देखूंगा। इसी वक्त नंबर 7 ने अचानक कमजोरी महसूस की। वो कुर्सी पर बैठकर बोला, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? हैरी ने हंसते हुए कहा, वही हो रहा है जो इस वक्त होना चाहिए। मेरी उंगली में ये अंगूठी देख रहे हो? इस अंगूठी के अंदर असाबी कमजोरी की दवा है। इसके साथ एक नन्ही सी सुई मुंसलिक है। मैंने इस सुई के जरिए तुम्हारे अंदर दवा इंजेक्ट की है। वो एक कुर्सी पर बैठते हुए बोला, मैं जानता हूँ बाकी सारे टेलीपैथी जानने वाले अभी तुम्हारे अंदर मौजूद हैं, मेरी बातें सुन रहे हैं। वो तुम्हें मेरे तनवीमी अमल से नहीं बचा सकेंगे। तुम अभी बेहोश हो जाओगे। मैं तुम्हें उठाकर बाहर ले जाऊंगा और अपने गाड़ी के पिछले हिस्से में डाल दूंगा। तुम्हें एक खुफिया कैदखाने में पहुंचा दूंगा। जब तक तुम्हारे साथी तुम्हारे दिमाग में आते जाते रहेंगे, मैं तुम्हें कैदी बनाकर रखूंगा। अगर वो तुम्हारी भलाई चाहेंगे तो तुम्हारे दिमाग में कभी नहीं आएंगे। नंबर 8 ने नंबर 7 की जुबान से कहा, तुम हम सबको दोस्त बना सकते हो, हमारे सिर्फ एक साथी को गुलाम बनाकर क्या हासिल करोगे? वो बोला, ये एक टेलीपैथी जानने वाला ही मेरा गुलाम बनकर मेरे लिए बहुत कुछ करता रहेगा। तुम सब यहाँ सारी उम्र कैदी बनकर रहोगे। अगर यहाँ से रिहाई चाहते हो तो फिर तुम में से कोई एक इस स्टोर रूम में आ जाए। मैं यहाँ एक चॉकलेट रख कर जाऊँगा। इस चॉकलेट को खाने के बाद वो भी असाबी कमजोरी में मुब्तला हो जाएगा। मैं इसे भी यहाँ से बाहर ले जाऊँगा। तुम में से जो भी इस कैद से रिहाई हासिल करना चाहता है, खुले आसमान के नीचे आना चाहता है, वो यहाँ आकर असाबी कमजोरी में मुब्तला हो जाए। आज़ादी की कुछ तो कीमत चुकानी ही होगी।
ایسا کہتے ہوئے ہیری جانسن کا سر چکرانے لگا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر سوچنے لگا کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اچانک اس نے اپنے اندر آواز سنی۔ وہ کہہ رہا تھا، کیا ہوا ہیری؟ بہت اونچے اڑ رہے تھے، تمہاری انگوٹھی میں زود اثر دوا تھی، اس لیے یہ فوراً کمزوری میں مبتلا ہو گیا۔ ہیری نے اپنے اندر دوسری آواز سنی۔ وہ کہہ رہا تھا، ہمارے ساتھی نے بھی انگلیوں کے درمیان ایک سوئی چھپا رکھی تھی، اس سوئی کی دوا آہستہ آہستہ اثر کرتی ہے اور تم دیکھ رہے ہو کہ کس طرح آہستہ آہستہ کمزور ہوتے جا رہے ہو۔ تیسری آواز نے کہا، چلو اٹھو اور اسٹور روم کا دروازہ کھولو۔ ہیری کا دماغ اس وقت خیال خونی کرنے والوں کی گرفت میں تھا۔ وہ بے اختیار وہاں سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں آ گیا۔ پھر اس نے مخصوص بٹن کو دبایا، اسٹور روم کا وہ مقفل دروازہ خود بخود کھل گیا۔ وہ ساتوں اپنی طرف سے ایک دروازہ کھول کر اندر آئے۔ اپنے ساتھی نمبر 7 کو فوراً ہی طبی امداد پہنچانے لگے۔ ایک نے ہیری کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر کہا، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، تم ہمیں اپنا غلام بنانا چاہتے تھے، اب اس تہہ خانے میں قیدی بن کر پڑے رہو، وہ 3 اعلی افسر آ کر تم سے نمٹ لیں گے۔ اس نے ایک لات مار کر اسے اس تہہ خانے میں پہنچا کر اسٹور روم کے دروازے کو لاک کر دیا۔ اب وہ وہاں سے باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ وہ ساتوں اپنے ساتھی کو بٹھا کر ایک طویل عرصے کے بعد اس انڈر گراؤنڈ سیل سے باہر نکل آئے۔ راسپوٹین نے آدھے گھنٹے کے بعد ان افسران سے رابطہ کیا اور کہا، میں جانتا تھا آپ لوگ بہت مصروف ہوں گے، آپ کے بے شمار فوجی جوان ٹیلی پیتھی کے علم سے محروم ہو گئے ہیں، پھر بھی آپ نے بڑی دانشمندی سے کئی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو بچا لیا ہے۔ ہم اس سلسلے میں فرحات کی جتنی مذمت کریں کم ہے۔ ایک اعلیٰ افسر نے کہا، مسٹر راسپوٹین، تم خوش نصیب ہو، تم نے قدرتی طریقوں سے یہ علم حاصل کیا ہے، فرحات تم سے کبھی یہ علم چھین نہیں سکے گا۔ راسپوٹین ایک چوتھے افسر کے دماغ میں تھا۔ ان 3 افسران نے اپنے اس افسر کو راسپوٹین سے رابطے کا ذریعہ بنایا تھا۔ وہ اس افسر کے ذریعے بولا، میں بہت ہی نیک اور تعمیری جذبات لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، آپ سے اس سلسلے میں تبادلہ خیال کرنا چاہتا ہوں۔ کیا فرحات کی انتقامی کارروائی ختم ہو چکی ہے یا اس کے انتقام کا دوسرا مرحلہ شروع ہونے والا ہے؟ ایک افسر نے کہا، ہم نے فرحات، سونیا اور جناب عبداللہ واسطی وغیرہ پر زمین تنگ کر دی تھی، ان سب کی موت لازمی کر دی تھی، مگر وہ اپنی حکمت عملی سے بچ گئے، اب اس کا شدید رد عمل تو ہونا تھا۔ دوسرے افسر نے کہا، ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ دنیا کے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے یہ علم چھین لے گا، ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ اس سے بھی بڑی کارروائی نہ کرے۔ تیسرے افسر نے کہا، وہ ہمیں نیست و نابود کرنے تک انتقامی کارروائیاں جاری رکھے گا۔ راسپوٹین نے کہا، بابا صاحب کے ادارے والوں نے توقع کے خلاف اچانک ہی اینٹی ٹیلی پیتھی دوا سپرے کرائی تھی اور بڑے منظم طریقے سے دنیا کے تمام ممالک میں یہ دوا پھیلائی تھی۔ اگر آپ لوگوں کو ذرا بھی اس کی سون گن ملتی تو آپ حفاظتی تدابیر سے اپنے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو بچا لیتے۔ اب ان کی طرف سے دوسرے حملے کی توقع ہے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ حملہ کس نوعیت کا ہوگا۔ راسپوٹین نے کہا، فی الحال اس کی یہی کوشش جاری رہے گی کہ واقعی ماندہ ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے بھی یہ علم ہمیشہ کے لیے چھین لے۔ وہ مجھے اور کوبرا کو اس علم سے محروم نہیں کر سکیں گے، لیکن فرحات ہمیں ختم کرنے کی کوشش ضرور کرے گا۔ ایک افسر نے کہا، فی الحال ہمیں خاموش رہ کر ہر پہلو سے غور کرنا چاہیے۔ پتہ نہیں بابا صاحب کے ادارے میں کتنے ٹیلی پیتھی جاننے والے صحیح سلامت رہ گئے ہیں۔ وہ تو قسمیں کھا کر کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو بھی اس علم سے محروم کر دیا ہے۔ وہاں صرف فرحات، آمنہ اور چند طلبہ و طالبات ایسے ہیں جنہوں نے قدرتی طریقوں سے یہ علم حاصل کیا ہے۔ ہمیں ان کی قسموں اور ان کے بیانات پر بھروسہ نہیں ہے، وہ اپنے لوگوں سے ٹیلی پیتھی کا علم چھین لینے کی حماقت نہیں کریں گے۔ راسپوٹین نے کہا، ہمیں متحد ہو کر یہ پلاننگ کرنی چاہیے کہ ہم کس طرح فرحات اور اس کے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی شہرہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ حقیقت اٹل ہے کہ فرحات کی زندگی ہماری موت ہے، وہ زندہ رہے گا تو موت دبے پاؤں ہمارے پاس آتی رہے گی۔ تم ہم سے کس طرح اتحاد کرنا چاہتے ہو، ہم سے کیا چاہتے ہو، ہمیں کیا فائدہ پہنچا سکتے ہو؟ یہ طے ہے کہ ٹیلی پیتھی جاننے والے ایک دوسرے کے دوست بن کر نہیں رہ سکتے، اس لیے ہم ایک دوسرے سے دوستی کا جھوٹا دعویٰ نہیں کریں گے، ہمیشہ دور رہ کر ایک دوسرے کے کام آئیں گے۔ راسپوٹین نے کہا، میں اپنی تمام توجہ صرف فرحات پر مرکوز کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کہاں ہیں اور کیسی حکمت عملی سے اسے موت کے گھاٹ اتارنا ہوگا۔ آپ لوگوں سے صرف اتنا تعاون چاہتا ہوں کہ اس کا سراغ ملے، اس کی شہر تک پہنچنے کا کوئی راستہ ملے تو مجھ سے فوراً رابطہ کریں۔ اس کا سراغ ملے گا تو ہم ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کریں گے، فوراً تمہیں مطلع کریں گے۔ تم سے بھی یہی چاہتے ہیں کہ فرحات کی اور بابا صاحب کے ادارے کے بارے میں ہمیں اہم معلومات فراہم کرتے رہو۔ آپ لوگوں کو میرا بھرپور تعاون حاصل رہے گا۔ اچھا، میں چلتا ہوں، پھر کسی وقت رابطہ کروں گا۔ وہ چلا گیا۔ ایک اعلیٰ افسر نے کہا، ہیری جانسن نے اب تک ہم سے رابطہ نہیں کیا، پتہ نہیں فرحات کے ماتحتوں سے کہاں چھپتا پھر رہا ہے۔
دوسرے افسر نے کہا وہ کہیں سے فون کے ذریعے مختصر سی گفتگو کر سکتا تھا۔ ہمارے جاسوس بھی فرحات کے ماتحتوں کو تلاش کر رہے ہیں، لیکن اب تک کسی کو پہچاننے اور گرفتار کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں۔ تیسرے افسر نے کہا فرحات اور اس کے ماتحتوں کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ وہ انڈر گراؤنڈ سیل ایریزونا کے علاقے میں ہے۔ یہ اندیشہ ہے کہ دشمن اس خفیہ سیل تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہم اس اہم پہلو کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ دوسرے نے کہا ہم کل صبح انہیں وہاں سے نکالنا چاہتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ مناسب اس لیے ہے کہ نمبر 7 کل تک باقی ساتھیوں کو اپنا معمول بنا لے گا۔ ایک نے کہا اگر ترمیمی عمل کرنے میں 1 گھنٹہ صرف ہوتا تو 7 گھنٹوں میں ان سب پر یہ عمل ہو سکتا ہے۔ ہم 10 گھنٹوں کے اندر ان سب کو وہاں سے نکال کر کسی محفوظ پناہ گاہ میں پہنچا سکتے ہیں۔ آپ ابھی نمبر 7 سے رابطہ کر کے اسے حکم دیں کہ فوراً ان سب کو اپنا معمول بنائے۔ ہمیں اس کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ وہ ای میل کے ذریعے رابطہ کرنے لگے۔ دوسری طرف ہیری اعصابی کمزوری کے باعث بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ اسے کہیں سے طبی امداد نہیں مل سکتی تھی۔ ایک اعلیٰ افسر نے پریشان ہو کر کہا ہمارا کوئی بھی ٹیلی پیتھی جاننے والا کمپیوٹر اٹینڈ نہیں کر رہا ہے۔ دوسرے نے کہا یہ تو تشویش کی بات ہے، کسی کو تو اٹینڈ کرنا چاہیے۔ کیا وہاں سب سو رہے ہیں یا وہاں موجود نہیں ہیں؟ 1 گھنٹہ پہلے تو موجود تھے۔ ایک لمحے میں دنیا بدل جاتی ہے، 1 گھنٹے میں وہاں بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے چوتھے اعلیٰ افسر کو بلا کر کہا تم ہمارے رازدار ہو، رازداری سے اس انڈر گراؤنڈ سیل میں جاؤ، معلوم کرو کہ وہ 8 ہم سے رابطہ کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ وہ افسر وہاں سے ایک ہیلی کاپٹر میں روانہ ہو گیا۔ ایریزونا کے ایک ملٹری کیمپ میں پہنچ کر ہیلی کاپٹر سے اتر گیا۔ وہاں اس کے لیے ایک کار تیار تھی۔ وہ اسے تنہا ڈرائیو کرتے ہوئے اس خفیہ مقام تک پہنچ گیا۔ اسے چور دروازہ کھولنے کے لیے مخصوص نمبروں کی ترتیب بتائی گئی تھی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آیا۔ ایک جگہ فرش پر ہیری بے ہوش دکھائی دے رہا تھا۔ وہ 8 ٹیلی پیتھی جانے والے نظر نہیں آئے۔ اس نے اپنے موبائل کے ذریعے اعلیٰ افسران سے رابطہ کیا، پھر کہا یہاں ہیری جانسن بے ہوش پڑا ہے، انڈر گراؤنڈ سیل ویران ہے، وہ 8 یہاں سے جا چکے ہیں۔ او گاڈ، وہ کہاں جا سکتے ہیں؟ فی الحال تو یہی کہا جا سکتا ہے وہ جو بیچتے تھے دوائے دل، وہ دکان اپنی بڑھا گئے۔ راسپوٹن ماسکو میں تھا، کرونا بھی وہیں تھی۔ وہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے پورے روس میں حکومت کرنے آئی تھی۔ وہاں اس نے پارس کی مدد سے بڑی کامیابیاں حاصل کی تھیں۔ اس نے تیجپال جیسے ذہین اور شاطر شخص کو اپنا معمول بنا لیا تھا۔ اس کی ٹیلی پیتھی جاننے والے ساتھیوں پر بھی حاوی ہو رہی تھی۔ اس کے خواب پورے ہونے کا وقت آ رہا تھا۔ وہ روس کی بے تاج ملکہ بننے والی تھی۔ ایسے وقت اینٹی ٹیلی پیتھی دوا دنیا کے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں کا کباڑہ کرنے لگی۔ کرونا بھی اس دوا کے زیر اثر آنے والی تھی۔ عین وقت پر راسپوٹن نے اسے بچا لیا۔ اسے ماسکو سے سینکڑوں میل دور لے گیا۔ وہاں دوا کے اثرات نہیں تھے۔ اس کی ٹیلی پیتھی سلامت رہ گئی تھی، لیکن اسے سلامت رکھنے والے راسپوٹن نے اپنے شکنجے میں کس کر اپنی معمولہ اور داشتہ بنا لیا تھا۔ وہ روس پر حکومت کرنے کے خواب دیکھنے والی اس کی کنیز بن کر رہ گئی تھی۔ وہ ترمیمی عمل کے ذریعے اس کے حواس پر چھا گیا تھا۔ جب تک اس پر ترمیمی عمل کا اثر رہتا تب تک وہ اسے نفرت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس سے نجات حاصل کرنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ڈھونڈ سکتی تھی۔ راسپوٹن اچھی طرح جانتا تھا کہ کرونا بڑی تیز و ترار عورت ہے، اس پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ وہ 24 گھنٹے میں ایک بار کرونا کے اندر پہنچ کر اس کے چور خیالات پڑھتا رہتا تھا۔ فی الحال مطمئن ہو رہا تھا کہ ابھی وہ اس کے خلاف نہیں ہے اور اپنی ٹیلی پیتھی کی سلامتی سے بہت خوش ہے۔ اس نے کہا بابا صاحب کے ادارے والے پھر کسی وقت دوا سپرے کر سکتے ہیں۔ میں اندیشے میں مبتلا رہتی ہوں، اگرچہ یہ روس کا غیر آباد علاقہ ہے، شاید وہ اس طرف نہیں آئیں گے، لیکن آ بھی سکتے ہیں۔ راسپوٹن نے کہا میں تمہاری طرف سے فکر مند ہوں، سوچتا رہتا ہوں کہ تمہیں اینٹی ٹیلی پیتھی دوا سے کس طرح محفوظ رکھوں۔ مجھے ایسی جگہ پہنچا دو جہاں وہ دشمن سپرے کرنے والے نہ پہنچ سکیں۔ کیا دنیا میں ایسی جگہ نہیں ہے؟ ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں انسان کے قدم نہ پہنچتے ہوں۔ ویسے کئی گھنے جنگلات اور دلدلی مقامات ہیں جہاں رہائش ممکن نہیں ہے۔ میں اپنی ٹیلی پیتھی کی سلامتی کے لیے ایسی جگہ رہ جاؤں گی۔ دلدلی مقامات میں زہریلے سانپوں کی بہتات ہوتی ہے۔ گھنے جنگلات میں چیڑ پھاڑ کر کھا جانے والے درندے ہوتے ہیں۔ کیا تم ان سانپوں اور درندوں کے دماغوں میں جا کر انہیں قابو کر سکو گی؟ کوئی ایسا ملک تو ہوگا جہاں کبھی کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا نہ گیا ہو۔ ایسا کوئی ملک نہیں ہے، ٹیلی پیتھی جاننے والے ہر ملک میں آتے جاتے رہے ہیں۔ البتہ ایشیا میں ایسے کئی ملک ہیں جہاں اب تک کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا نہیں ہے۔ کرونا نے کہا میری معلومات کے مطابق پچھلے 2 برسوں سے انڈیا میں کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا نہیں رہا ہے اور آئندہ بھی وہاں کوئی نہیں رہے گا۔ جب ہر جگہ اندیشے ہیں تو پھر میں انڈیا میں رہنا پسند کروں گی۔ راسپوٹن سوچنے لگا، پھر بولا ہاں روس سے انڈیا زیادہ محفوظ ہے۔ میں کل صبح کی کسی پہلی فلائٹ سے سیٹ ریزرو کراتا ہوں، تم سفر کی تیاری کرو۔ کیا تم میرے ساتھ نہیں چلو گے؟ ابھی تمہارے ساتھ رہنا مناسب نہیں ہے، میں جب ضروری سمجھوں گا تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ میں وہاں تنہا رہوں گی، زیادہ سے زیادہ سیر و تفریح میں وقت گزاروں گی، پھر بھی بور ہوتی رہوں گی۔ کیا مجھے خیال خوانی کے ذریعے کسی اہم معاملے سے دلچسپی نہیں لینا چاہیے؟
میں نہیں چاہتا کہ تم خیال خانی کے ذریعے فرحاد اور اس کے رشتہ داروں سے چھیڑ چھاڑ کرو، ان سے دور رہنے میں دانش مندی ہے۔ البتہ یہ معلوم کر سکتی ہو کہ الپا کہاں ہے، فی الحال وہ بھی سہمی ہوئی ہوگی اور خیال خانی سے پرہیز کر رہی ہوگی۔ میں اسرائیلی کابرین کے دماغوں میں جاتی رہوں گی، ان کے خیالات پڑھتے رہنے سے الپا کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلوم ہوتا رہے گا۔